ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے جو اس ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، غوث العظم،
قریب نواز، داتا، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی شخصیت ان اوصاف میں اس کی شریک نہیں ہے۔ لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، امیر شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حکیم الامت، اعلیٰ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص، حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، محدثین کرام، اولیاء الرحمن، عباد الرحمن اور علماء حق پر اللہ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت کردہ آیات مقدسات میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، مقرب بن جاؤ، پیارے بن جاؤ، پسندیدہ بن جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اللہ پھر تم سے محبت بھی کرے گا، تم اللہ کی پسندیدہ شخصیات کی لسٹ میں شمار بھی ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا مقرب بھی بنا لے گا۔ یہی نہیں، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنین پر احسان فرمایا، انہی میں سے اللہ نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا جو تزکیہ نفس بھی کرنے والا ہے، آیات و حکمت کی تعلیم بھی دینے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں، ایماندار نہیں، جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، پوری کائنات سے بڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی ہمارے اس امر دین میں، شریعت میں
کسی نئے کام کو ایجاد کیا، بنیاد رکھی، فَهُوَ رَدٌّ، فرمایا وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں، منظور نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، اللہ پاک نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، ظلم اور زیادتی کرنے والے، قتل و غارت جن کا پیشہ تھا، لوٹ مار جن کا مشغلہ تھا، کفر اور ضلالت، شرک اور بدعات میں سر سے لے کے پاؤں تک غرق تھے، کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت پاک ایسے ماحول اور حالات میں ہوئی، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توفیق سے انقلاب برپا فرمایا، بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کے در پہ جھکایا۔ ضلالت میں اٹے ہوئے افراد کو ہدایت کے راستے پہ گامزن فرمایا، حلال و حرام میں تمیز فرمائی، جائز اور ناجائز کا فرق واضح فرمایا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، ان کی عزتوں کے محافظ اور رکھوالے بنے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے لوگ، ایک دوسرے کے مال دولت اور عزت کے محافظ بنے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ وہ دنیا جو جہنم کے کنارے پہنچ چکی تھی، اللہ نے احسان فرمایا، رسول مبعوث فرمایا، جو جہنم کے گڑھے اور کنارے سے انہیں کھینچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی طرف لایا۔ اللہ نے کرم فرمایا، اجڑی ہوئی بستیاں پھر آباد ہوئی، اجڑے ہوئے گھر پھر آباد ہوئے، اور کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر میں نور، روشنی، ایمان اور ہدایت کی برسات فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسا مشن لے کے آئے، ایک ایسا پروگرام لے کے آئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سونپا تھا۔ دین مکمل ہو چکا، اور یہی صرف دو باتیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساس اور بنیاد ہے، صرف دو کام اگر امت ازبر کر لے، ذہنوں میں بٹھا لے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
اور اطاعت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فرقہ واریت، قتل و غارت، خوف، نحوست کے بادل چھٹ جائیں، ختم ہو جائیں. عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے اللہ کے اختیارات مخلوق میں تقسیم کرنا شروع کر دیے. پیغمبر کے اختیارات اماموں کے حوالے کر دیے. پھر نہ صراط مستقیم رہا، نہ نجات رہی، نہ خیر، رحمت اور برکت رہی. امت اس وقت تک سلامت اور سلامتی کے راستے پہ رہی جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک بندہ ایماندار ہے نہیں، اور ہم سارے ایماندار ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، دین کس چیز کا تقاضا کرتی؟ یہ میں نے اور آپ نے من حیث القوم سوچنا ہے، غور کرنا ہے. یہ بعد میں بات کرتے. جناب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ دوس قبیلے کے ہیں، حافظ الحدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شاگرد رشید، 5374 حدیثوں کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی دوس قبیلے کے. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے، بیت اللہ کی حاضری اور زیارت کے لیے تشریف لائے. لوگوں نے پہلے کان بھرے ہوئے تھے کہ یہاں ایک محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو باپ دادا کے دین کی مخالفت کرتا ہے. برادری کو اس نے آپس میں تقسیم کر دی ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیا ہے، ماں بیٹی سے ناراض ہے تو باپ بیٹے سے ناراض ہے. پتہ نہیں کون سی وہ تعلیمات لے کے آئے ہیں. بیت اللہ میں جاؤ، اس کا اثر تم پہ معاذ اللہ نہ ہو، آنکھیں اور کان کھلی رکھنا. طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں آیا، میں طواف کر رہا ہوں، چکر میں نے مکمل کیے تو میں نے بیت اللہ کے صحن میں اتنا حسین اور جمیل چہرہ دیکھا، اس سے پہلے میری آنکھ نے اتنا حسین اور جمیل چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا. پڑھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ سنتا رہوں. میں نے تعارف، لمبا واقعہ ہے، میں نے پوچھا، دیکھا تو تھا نہیں، کون ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، قرآن مقدس کی پرحکمت آیات سنائی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میرے دل میں گھر کر گیا. میں نے کہا اتنا حسین اور جمیل چہرہ اور لوگ ایسی شخصیت کی مخالفت کر رہے، اتنی بہترین یہ تعلیمات کا اظہار کر رہا ہے. میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ڈیوٹی پوچھی. فرمایا طفیل تم جاؤ اپنے دوس قبیلے میں جا کے تبلیغ کرو. میں گیا، تبلیغ کی.
میرا باپ مسلمان ہو گیا، میری بیوی وہ ہچکچائی کہ یہ جو ہماری برادری میں جو ہمارا بت ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے اور نذرانے دیتے ہیں، یہ تو برباد کر کے رکھ دے گا۔ جس طرح ایک عام یہ توہم پرستی ہے، فلاں کی 11ویں 12ویں نہ دی، میں نے پہلے عرض کیا تھا بھینس کے تھنوں سے خون آئے گا، درخت کی مسواک توڑ لی تو پیر قبر والا وہ ٹانگ توڑ دے گا۔ یہ بیری کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ، نیچے کپڑا بچھاؤ، بیر گرے گا تو بیٹا اللہ دے گا، پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اگر درخت ہی گر جائے پھر تیسری مخلوق تو وٹ پہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حدیث اور طریقے کی مخالفت کرنا اور پھر اپنے آپ کو کہنا کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار بھی ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں، میں محب رسول بھی ہوں۔ جو میرا نظریہ نہیں مانتا، جو یہ افعال نہیں کرتا، وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، اس کو رسول سے محبت نہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ یہ بت اس کا کیا ہوگا؟ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس بت کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بت کی بات کرتے ہیں، اس کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بیوی شیر ہو گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا میں نے جس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو دل سے خوف نام کی چیز نکل گئی ہے۔ بیوی مسلمان ہو گئی، لوگوں نے جھٹلایا، قبیلے والوں نے کہا کہ تو کوئی نیا ڈرامہ کرنے آ گیا، معاذ اللہ تو صابی ہو گیا ہے، صابی، انت صابیٌ۔ اس وقت صابی کہتے تھے جو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے کوئی دین اختیار اور کر لیتا، سیدھا راستہ اختیار کر لیتا، اسے کہتے تھے صابی۔ جیسے آج صحیح بات کرنے اور ماننے والے کو کہتے ہیں وہابی۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تبلیغ کی ہے میں نے، آپ ان کے لیے کوئی بد دعا فرمائیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ میں نے الہا اور زاری کے ساتھ درخواست کی، نبی علیہ السلام نے آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، وہ پیغمبر کافروں کو مسلمان بنا کے گیا اور ایسا انقلاب برپا کیا۔ نبی علیہ السلام آج تک بلکہ قیامت تک آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد جب تک آتی رہے گی، آپ پہ صلاۃ و سلام کی بارش، درود و سلام کی بارش برساتی رہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دل میں خیال کر لیا کہ اب میرے قبیلے کی ان گستاخوں کی، ان منکرین پیغمبر اور رسالت کی خیر نہیں۔ نبی علیہ السلام نے، میرے شفیق کریم آقا علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قوم دوسا، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین وحی کا نام ہے، شریعت وحی الہی کا نام ہے۔ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پیغمبر جب بھی موتی رولے، جب بھی منہ مبارک کھولے تو وہ اللہ کے اذن، حکم اور مرضی کے ساتھ کھولتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دعا کر سارا قبیلہ، تو طفیل بن عمر دوسی گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے پھر تبلیغ کرو۔ تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد واپس آئے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نہیں آئے، سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بن گیا۔
صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پیغمبر علیہ السلام کا مشن مانا ہے، جشن وغیرہ نہیں منائے۔ ابو لہب نے جشن منایا، اللہ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی، جہنم کی اس کو وعید سنائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشن اپنایا، اللہ نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا، فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے جس کو آواز دی جائے گی، فرمایا وہ صدیق اکبر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کا مشن، نبی کی آمد پاک کا، بعثت پاک کا مقصد وہ ہم نے فراموش کر دیا۔ میٹھی میٹھی چیزیں لے لی جو طبیعت کے موافق نہیں تھی، عقائد کے موافق نہیں تھی، گدیوں کے موافق نہیں تھی، بزرگوں کے موافق نہیں تھی، طبیعت کے موافق نہیں تھی، وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، آپ کے اطاعت گزار، جنہیں اللہ نے اپنی رضوان اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ دین کسی کے قول کا نام نہیں، دین عقل پہ پرکھے جانے کا نام نہیں، دین کسی کے قیاس کا نام نہیں، دین کسی مفتی کے فتوے کا نام نہیں، دین کسی شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں، دین کسی علامے کے علمیت کا نام نہیں، دین کسی فہامے کے فہم کا نام نہیں، دین نام ہے رب کے قرآن کا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان۔ صحابی اگر اپنی عقل کے مطابق، قیاس کے مطابق بھی عمل کرے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے برعکس ہے تو شریعت نے وہ بھی قبول نہیں فرمایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہے، غسل واجب ہو گیا، شرعی غسل واجب ہو گیا، سوئے رات، صبح اٹھے، اپنے آپ پہ غسل کو فرض سمجھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے تو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، وَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم حاصل کر لو، چاہے وہ شرعی غسل ہے، چاہے فرض نماز ہے، نفل نماز ہے، عید ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، جنازہ ہے، پانی نہیں ہے تو مٹی پہ ہاتھ مار کے پھر اس کو اس طرح ہتھیلیوں کی پشت پہ مارو، پھر اس طرح جھاڑ کے یا پھونک مار کے منہ پہ پھیر لو، بس یہ مسح ہے، تمہارا یہ غسل بھی ہو گیا اور تمہارا وضو بھی ہو گیا۔ جب پانی مل جائے تو پھر غسل کر لو۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ سن لی تھی، لیکن تیمم کا مسئلہ بھی پوچھ نہیں سکے، تیمم کا پتہ نہیں تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ پاک مٹی سے غسل میں سارے جسم پہ پانی بہایا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ تیمم کا طریقہ ہوگا۔ اپنے خیال دل میں آیا، قیاس اور عقل کے مطابق اس آیت کا حل تلاش کیا۔ حدیث میں خچر کے الفاظ ہیں، فرمایا اس طرح اپنے آپ کو زمین پہ انہوں نے لٹانا شروع کر دیا، جس طرح بندہ مٹی میں کوئی چیز رولتا ہے، اس طرح اچھی طرح اپنے جسم کو مٹی و مٹی کر لیا۔ نماز پڑھ لی، میں نے تیمم کر لی ہے۔ کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو طریقہ ہے یہ میرا طریقہ تو نہیں ہے، یہ طریقہ ایسا نہیں ہے،
پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا یہ ہے طریقہ. اگر قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی اپنے فہم کے مطابق عقل کے مطابق بھی سمجھے اور وہ قرآن کی تفسیر پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہ ہو، شریعت اسے بھی تسلیم نہیں کرتی. یہاں تو کال اور کولیاں پتہ نہیں کیا کیا معاشرے میں گردش کر رہی ہے. بزرگوں نے فرما دیا ہے، بزرگوں کا بڑا مقام ہے، بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے. کوئی شک نہیں اللہ کے جو ولی کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے. اللہ نے اسے اپنا دشمن قرار دیا ہے. غلطی لگ سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے. اب بندہ اسی غلطی کو اور بھول کو دین بنا کے بیٹھ جائے کہ یہ ابا جی نے فرمایا تھا، یہ جی اماں جی نے فرمایا تھا، یہ جی فلاں بزرگ اور پیر اور گدی نشین اور خانقاہ سے مجھے پتا چلا ہے لہذا جی ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، یہ غداری ہے جو شریعت بالکل تسلیم ہی نہیں کرتی. کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس دعوت میں جھول کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ یہی تو چیز تھی جس کی دعوت نبی علیہ السلام نے دی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دی. یہی دعوت ہے، یہی پیار اور محبت کا پیغام ہے جسے کوئی ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں الا ماشاءاللہ. یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے. یہ وہ دعوت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے وہ دودھ پینے والے مجنو نہیں تھے، وہ خون دینے والے شہزادے تھے، خون دینے والی شخصیات تھی جنہوں نے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ آنکھ کے ایک اشارے پہ سب کچھ قربان کر دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہم تو حلوے کی پلیٹ اور کھیر اور یہ کھانے اور یہ رسومات اور یہ بدعات اور یہ خرافات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. خالی غلامی رسول کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ملے گا، عشق کے دعوے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. چاہے کوئی بھی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، اہل و سنت کے کسی طبقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، دعوے پہ دلیل نہیں پھر وہ دعویٰ پھوکا ہے، غلط ہے. ایسا نہیں چلے گا کہ دکان ہو پکوڑوں کی اور باتیں ہوں کروڑوں کی دعوے بڑے بڑے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرمائی. فتبعونی اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے، میرے پیغمبر کی فرما برداری کرو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنائے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. کتنی بہترین پیشکش اللہ نے وہ نازل فرمائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کا ادب دیکھیے. آج ادب خود ساختہ ادب، بڑی محبت ہے. ہم کسی پہ تان نہیں کرتے، کسی کے طریقہ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی عقیدت ہے، ادب ہے. ہم کہتے ہیں عقیدت رکھو، عقیدے کا بیڑا غرق نہ کرو. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل میں تشریف لے گئے. وہاں ایک صحابی نے، اب صحابی یہ نعوذ باللہ دشمنی سے کہہ رہا ہے یا محبت اور ادب اور یہ پیار اور عقیدت میں کہہ رہا ہے؟ صحابی نے کیا کہا؟ ما شاء اللہ و رسولہ، ما شاء اللہ و رسولہ. ہر گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ علی وارث، اللہ حسین وارث. ہمیں بھی حسین سے محبت ہے رضی اللہ عنہ. نبی کا ادب احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوتے مبارک کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے بھی یہ کہا ما شاء اللہ۔ اب اس بات کو کہیں یہ بے ادبی ہے جی، یہ گستاخی ہے، یہ کون سی گستاخی ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ ما شاء اللہ ورسولہ، جو اللہ چاہے گا، اب آپ غور فرمائیں، جو اللہ چاہے گا اور اللہ کا رسول چاہے گا، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کا رسول چاہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کو تو شاباش دینی چاہیے تھی، تھپکی مبارک دینی چاہیے تھی، کیا بات ہے، اخیر کر دی میرے ماننے والے نے، جانثار نے، حبدار اور تابع دار نے، کیا بات ہے، ایسی عقیدت کے کیا کہہ رہے صحابہ، آج سے تم بھی یہ کہا کرو۔ یا میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی نہیں آج کہنے دو، دل نہ ٹوٹ جائے، میں کل اصلاح کر دوں گا، نہیں، آپ نے اسی وقت فرمایا نہ میرے پیارے، نہ ایسا نہ کہو، اجعلتم للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، بلکہ ایسے کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو چاہے گا اللہ اکیلا وہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، سورہ کاف پڑھیے 15واں پارہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کافروں کو تمہارے سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ چاہے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے میں تو قدم قدم پہ تیرے ساتھ ہوں، قدم قدم پہ تیرے ساتھ ہوں۔ آج میرا تذکرہ کرنا بھول گئے، 18 دن 21 دن یا 18 دن وہی بند ہوگی، بند۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل آ جانا، میں کل بتا دوں گا۔ 18 دن وہی بند رہی۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرے پیغمبر جب بھی کسی کام کل کا کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہا کرے، انشاءاللہ کہا کرے، مجھے ساتھ ساتھ پائیں گے۔ فرمایا مجھے اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ وہ بچیاں جو دف بجا رہی تھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ گیت گاتے گاتے، پیغمبر کی شان بیان کرتے کرتے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے اندر وہ پیغمبر آیا ہے جو آنے والے کل کی غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بچیاں چلو خیر ہے، کوئی نہیں، پھر صحیح بڑی ہوں گی، پھر عقیدے کی اصلاح کر دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ایسا نہ کہو، غیب صرف اور صرف اللہ جاننے والا ہے، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ یہی ہمارا قصور ہے، یہی ہمارا جرم ہے۔ ہم کہتے ہیں خود ساختہ قصے اور کہانیاں مت سناؤ، پیغمبر کی ذات قصے کہانیوں کی محتاج نہیں۔ ہم تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے پیغمبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ جس شخصیت کا ثنا خواں خود رب العالمین ہو، جس کی تعریف خود اللہ کرے، میں اور آپ اس کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر کو اللہ نے سراج منیر قرار دیا، سراج چراغ، اور جو اللہ کے چراغ کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹی لالٹنیں اور دیے اور ان کو تلاش کرے، اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ اسے کوئی صحیح سوچ اور فکر والا گردانا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے میں ادب کی بات کر رہا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کا دروازہ، یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، یہ ناخن، اس کے ساتھ ہم دستک دیا کرتے تھے کہ کہیں آواز بلند ہو جائے، اللہ ہمارے اعمال برباد نہ کر دے، ہم ناخنوں سے دستک دیتے تھے۔ یہ ناخنوں کی طرف بھی خیال کرنا چاہیے، یہ کاٹنے چاہیے۔ آج یہ بھی فیشن بن چکا ہے، سارے کاٹ لیے اور ایک اس کا اتنا بڑا ناخن رکھ لیا یا اس کا رکھ لیا، خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ یہ گندگی ہے، یہ بیماری ہے، یہ نحوست ہے، یہ جادو کی آماج گاہ ہے، یہ نظر بد لگنے کی وجہ ہے۔ کئیوں کے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بازار سے جعلی وہ نکلی لے کے لگائے پھر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ فرمایا،
فرمایا گھر جا رہے ہو ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر جانا تو گھر کی خواتین کو کہنا کہ اپنے یہ جو ناخن ہے نا، ناخن، ان ناخنوں کو کاٹ لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بھینس کے تھنوں کے ساتھ لگ جائیں اور وہ تھنوں کو زخمی کر دیں، بھینس کو تکلیف ہو، ناخنوں کو کاٹو. پیغمبر جانوروں کے بارے میں بھی اتنا خیر خواہ، امت کا کتنا خیر خواہ ہو. کبھی وہ غاروں میں جا کے روتا ہے، کبھی تنہائیوں میں روئے، کبھی یاروں میں روئے. کس لیے؟ امت کے لیے روئے. یا اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہ میری امت کی خیر فرما. اور امت پیغمبر کی وفات والے دن کو جشن بنائے. اللہ حافظ ہے ہمارے ایمان. یہ اپنے وقت پہ انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 9 ربیع الاول کو عید الفطر کب ہوتی ہے سب کو پتہ ہے، بچے کو پوچھو. 1 شوال کو رمضان المبارک کے بعد عید الاضحیٰ، آخری مہینہ اسلامی ذو الحج کا 10 ذو الحج کو. کوئی اختلاف نہیں. اس ولادت پاک میں اختلاف کیوں ہے؟ اسی لیے اختلاف اللہ نے رکھا ہے کہ کوئی اس دن کو منا نہ پائے. اگر یہ سلف صالحین میں، صحابہ میں، تابعین میں، ائمہ کرام میں رائج ہوتا تو تاریخ ایک ہوتی. تاریخ ایک ہی نہیں. وفات پہ تمام مکتبہ فکر متفق ہیں. 12 ربیع الاول ہے. پیدائش میں کسی نے کہا 3 صفر ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 10 محرم ہے. کسی نے لکھا 2 ربیع الاول ہے. کسی نے لکھا 18 ربیع الاول ہے. کسی نے لکھا 17 ربیع الاول ہے. کسی نے لکھا 5 ربیع الاول ہے. یہ ہم نے نہیں لکھا، جو مناتے ہیں انہوں نے لکھا ہے. ان پہ لگاؤ فتوے. اور جن کے نام پہ مسلک ہے جناب احمد رضا خان صاحب، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412-13 میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 8 ربیع الاول کو. اور وفات پاک وہ 12 ربیع الاول ہے. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آپ پڑھیے 12 ربیع الاول کو صحابہ کی حالت کیا تھی. کسی کا باپ فوت ہو جائے، تاریخیں اکٹھی ہو جائیں تو باپ، وہ اولاد، وہ تو ولادت کو بھول جاتی ہے، برسی کو بھول جاتی ہے، پھر وہ تو سوگ مناتی ہے، وہ تو وفات والے دن کو یاد کرتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ ہمیں صحیح قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دینے کی، لینے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ادب ہے، ادب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ جوتیوں والی جگہ پہ. یہ عبداللہ بن مسعود ہے کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا چاہے وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنے. فرمایا تم اس کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا رہے ہو صحابہ، اگر اس کی حشر کے میدان میں اگر ترازو میں اس کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں، ایک طرف احد پہاڑ رکھ دیا جائے، احد پہاڑ کا وزن زیادہ ہوگا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت جوتیوں والی جگہ میں بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیے، میرے مخاطب آپ نہیں ہیں، میں کسی اور کو کہہ رہا. صحابہ نے ادب کر کے بھی دکھایا، صحابہ نے پیغمبر کے مشن کو بھی اپنایا، صحابہ اکرام نے پیغمبر کے فرامین کو بھی سینے سے لگایا. اصل ادب یہ ہے، اصل عقیدت یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیا جائے. 2 قبیلے تیر اندازی کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے ایک قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا ان اباکم کان رامیاً، شاباش تیر چلاؤ، تمہارے بڑے بھی بہت بڑے تیر انداز. آپ علیہ السلام نے فرمایا ارمو، تیر چلاتے جاؤ، تیر چلاؤ. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا مَا بَنِي فُلَانٍ،
فرمایا میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو کھینچی ہوئی کمانیں، تیر اندر ڈالے ہوئے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نیچے کر لی، ڈھیلی کر لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ تیر چلاؤ. صحابہ اکرام علیہم الرضوان عرض کی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہاں رک کے یہ بخاری شریف کا واقعہ سنیے. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے جب یہ مطالبہ کیا، یہودیوں کی عورتیں جا رہی ہیں، سونا چاندی پہنا ہوا ہے، فطرتی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ کوئی سونا وغیرہ یہ ہمیں بھی آپ عنایت فرمائیے. نبی علیہ السلام نے محسوس فرمایا پیغمبر میرے گھر میں دنیا کا کیا کام ہے؟ ہاں اگر دنیا کا مال و منال چاہتی ہو، مال و منال لے جاؤ، ساتھ ساتھ طلاق بھی لے جاؤ. اگر یہاں رہنا چاہتی ہو، سونا چاندی کا مطالبہ نہیں ہے، دنیا میں بھی تم میری بیویوں اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں میری بیویاں ہی بنائے. نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، سب سے پہلے صحیح البخاری فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہ، فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لینا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اپنے بابا سے مشورہ کر لینا. اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب فرمائے. ہم دودھ پینے والے مجنوں ہیں، چلے گئے خون دینے والے لوگ. ماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب آپ کی حدیث سننے کے بعد، آپ کا حکم سننے کے بعد، آپ کا فرمان سننے کے بعد اگر میں مشورے کے لیے اپنے باپ ابو بکر کے پاس جاؤں پھر واپس آؤں، مجھے یہ فرمائیے میرا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ میرا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یہاں تو پیغمبر کی حدیثیں فرمان ہر دروازے پہ لے کے جا رہے. یہ نظر ثانی کرا لو جی، بزرگوں سے پوچھ ہی لیتے ہیں جی صحیح ہے یا نہیں ہے، عمل چاہیے یا نہیں چاہیے جی. آخر وہ بھی تو پڑھے ہیں نا جی، آخر انہوں نے تو ڈگریاں لی ہیں، آخر ان کے بھی بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے کبے ہیں. یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں. دین دو چیزوں کا نام ہے، عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیر چلاؤ. اللہ کے حبیب ہم کیسے چلائیں؟ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے کہہ دیا ہے تیر چلاؤ. وَأَنَا مَا بَنِي فُلَانٍ، دو قبیلے ہیں، میں ان میں سے ایک کی طرف ہوں. صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب جس طرف آپ کھڑے ہیں ہم آپ کے مقابلے میں تیر چلائیں گے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہم نہیں چلائیں گے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے، پیاروں کی عقیدت دیکھی، صحابہ کی محبت اور وفا دیکھی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا میں دونوں قبیلوں کے ساتھ ہوں، تیر چلاؤ. صحابہ نے ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، پیغمبر کے فرامین کو تسلیم بھی کیا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اب تمہاری آواز اونچی نہ ہو. آج تو پگڑیاں اونچی ہیں، دستار اونچی ہیں، گدیاں اونچی ہیں، نظام اونچا ہے. اللہ نے فرمایا آواز بھی اونچی نہ ہو. امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک صحابی ہے جب وہ نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر یا کسی ساتھی کو آواز دیتے تھے 13 کلومیٹر تک اس صحابی کی آواز سنائی دیتی تھی. 13 کلومیٹر تک. نام کیا تھا؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. یہیں سے پھر بات شروع کریں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب سے، ضد سے، ہٹ دھرمی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک کے اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ درود پاک پڑھنے کی بجائے انگوٹھوں کو آنکھوں کے ساتھ ناخنوں کو
ساتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ چیزیں خود ساختہ ہیں۔ پھر وہی بات آ جائے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ وہ دوسرے کہتے ہیں جب تک گھوڑا نہ نکالے تو یہ تو حسین رضی اللہ کو مانتے نہیں، اس طرح کی جب بدعات نہ کریں لوگ کہتے ہیں یہ تو مانتے نہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ جتنی روایتیں ہیں ساری من گھڑت، میں ممبر پہ کھڑا ہوں رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ساری من گھڑت، ساری جھوٹی، ساری خود ساختہ۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث آپ نے سنی نہیں؟ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام پہلی سیڑھی پہ چڑھے، آمین کہا، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ اللہ کے حبیب آپ نے آج خلاف معمول کام کیا، فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا، رمضان جس کی زندگی میں آئے پھر اپنے گناہ معاف نہ کروائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے بھی آمین کہا، پھر کہا کہ جس کے والدین زندہ سلامت ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی وہ بھی لعنتی ہے۔ پھر کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ بھی لعنتی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ سوال کرتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب ہم آپ پہ درود کس طرح پڑھے؟ سلام کا تو پتہ چل گیا، تحیات للہ ہے، سلام کا پتہ چل گیا، درود کس طرح پڑھے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر تم اپنا درود بنا لے، عربی تو تم کو آتی ہے۔ عمر تم اپنا درود بنا لو، وہ صدیقی درود ہوگا، یہ فاروقی درود ہوگا، اور وہ عثمانی درود ہو جائے گا، یہ علوی درود ہو جائے گا، وہ حسنی درود ہو جائے گا، یہ حسینی درود ہو جائے گا، یہ درود لکھی ہے، یہ تاج ہے، یہ ماہی ہے، یہ تنجینا ہے، یہ ہے، وہ ہے، خود ساختہ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کولو، چاہیے تو تھا نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ ایسے چومو، آنکھوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا اور یہ ثواب زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ السلام نے اس میں اضافہ نہیں فرمایا، جس طرح آج لوگوں نے ویلڈنگ کیا ہوا، پچر لگائی ہوئی، وہ جو جنازے میں پڑھتے ہیں وَتَرَحِمْنَا وَرَحِمْتَا، اللہ کی قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں، صدیق نے پڑھا نہیں، عمر نے پڑھا نہیں، عثمان نے پڑھا نہیں، علی نے، حسن و حسین، اہل بیت صحابہ نے پڑھا نہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک نے پڑھا نہیں۔ یہی تو دکھ ہے، یہی تو افسوس ہے، جب انہوں نے پڑھا نہیں، بتایا نہیں، لکھا نہیں، لکھوایا نہیں۔ اب آپ کو بدعت کی تعریف سمجھ آئے گی، یہ ہے بدعت جو دین کے نام پہ ثواب کی نیت سے داخل کیا جائے۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، پیغمبر نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دین میں اضافہ کرتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ پیغمبر کو خائن تصور کرتا ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی دین بتانا، وہ ہمیں بتا کے نہیں گئے، اب ہمارا مولوی پیر وہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ فرمایا اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں۔ مطالعہ کیجئے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچئے اور پڑھئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بزرگ گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ ملک عبدالغفار چھینا صاحب بڑے علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے حاجی مقصود صاحب، ان کا بیٹا سلیمان وہ آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ان سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔